بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کے سامنے۔ یزید اور اس کے ساتھیوں کا جو فتنہ تھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے بیان کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کیا صحابہ اکرام میں سے کوئی جانتا تھا کہ یہ فتنہ ہونا ہے، اور یہ جو کربلا ہے، یہ سارے معاملات کا علم کیا صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا یا نہیں؟ سب سے پہلے حدیث کا حوالہ میں آپ کو دوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آدم علیہ السلام سے لے کر اور اس سے پہلے کی بھی خبریں اور جنت اور جہنم میں آخری شخص جب تک داخل نہیں ہوگا وہ ساری خبریں ہمیں بتا دی، اور جلد نمبر 4 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور امام احمد سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا، یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا کہ ہوا میں کوئی پرندہ پر مارنے والا نہیں کہ جس کا علم حضور نے ہمارے سامنے بیان نہ کیا ہو۔ ہر چیز کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کیا۔ ہر فتنے کے قائدین اور بانیوں کے نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یزیدی فتنے اور ان کے بانیوں کے نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھائی اور فرمایا کہ اختتام دنیا تک کسی فتنے کے بانی کو نہیں چھوڑا، اور مگر ہمیں اس کا نام، اس کے باپ کا نام اور اس قبیلے کا نام بتا دیا، اور 300 سے زیادہ وہ نام تھے کہ یہ لوگ فتنہ جو ہے وہ دنیا میں لائیں گے، اور ان کے بانیوں کے یہ نام ہے، ان کے باپ کا یہ نام ہے، یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیے۔ اور ابو عبیدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی حکومت کا معاملہ عدل کے ساتھ قائم ہے، یہاں تک کہ جو پہلا شخص اسے تباہ و برباد کرے گا وہ بنی امیہ سے ہوگا، اور اسے یزید کہا جاتا ہے۔ اور ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنی امیہ سے ہوگا، اس کا نام یزید ہے۔ یہ سرکار نے پہلے سے ہی خبر دے دی یزید فتنہ، یزیدی جو فتنہ برپا ہونا ہے اس کا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا، میری امت کو ہلاکت قریش کے چند لڑکے چھوکروں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ اور مروان نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ یہ لڑکوں کے ہاتھوں، آپ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو ان کے نام بتا دوں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں ہے۔ تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے 60 ہجری دیکھنا نہ نصیب ہو، مجھے اس سے پہلے میرا انتقال ہو جائے۔ کیونکہ یہ یزید پلیت کا جو فتنہ تھا حکومت کا، یہ اس کے دروازے پہلے سے کھل چکے تھے، یہ پہلے سے صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ فتنہ برپا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دے دی تھی کہ ایک چھوکرا جو ہے وہ اٹھے گا اور وہ میری سنت کو بدلے گا، اور اس کی وہ حکومت کے اندر آ کے نئی نئی چیزیں لائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مجھے 60 سال کی عمر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے 60 ہجری جو ہے وہ نہ دکھائے۔ یہ ہجرت کے بعد 60 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا، اور آپ کا 1 سال پہلے سے انتقال ہو گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو اس چیز کا علم تھا، اس وجہ سے وہ دعا کیا کرتے تھے، الہی میں 60 ہجری کی ابتدا اور چھوکروں کی حکومت سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ
نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور 1 سال پہلے وہ وفات پا گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور اس کے بیٹے یزید کی حکومت ہوئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ جانتے تھے کہ اس سال جو 60 ہجری کو یزید کی حکومت ہوگی، تو وہ اس سے پناہ مانگتے تھے۔ تو لہٰذا یہ فتنوں کا جو دور تھا یہ اس وقت شروع ہوا۔ یہ بہت بڑا یزیدی ایک فتنہ تھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ فتنہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، اور اس نے مدینہ شریف کے اندر بڑی قتل و غارت کروائی، بہت قتل کروائے، کنواری عورتوں کے پردے جو ہے وہ بکارت کیے، اس نے زائل کیے، اور قتل بھی کروائے اس نے بہت کثرت کے ساتھ۔ تو یہ یزید بن معاویہ اور حاکم بن مروان کی اولاد اور ان جیسے دیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں انہیں اپنے منبر پر کھیلتے ہوئے دیکھا، یہ بھی حدیث موجود ہے۔ تو لہٰذا کہ یہ جو یزیدی فتنہ تھا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے تھے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اس کا علم اور اس کے بارے میں آپ نے بتایا۔